پرانے وقتوں میں چاندنی پور نام کا ایک گاؤں تھا۔ یہ گاؤں اپنے خوبصورت باغات، بہتے چشموں اور دلکش چاندنی راتوں کے لیے مشہور تھا۔ لیکن اسی گاؤں میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جس کے بارے میں لوگ صرف سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ یہاں ایک نازک دل اور بے حد حسین لڑکی رہتی تھی جس کا نام زمرد تھا۔ زمرد کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی چھپی تھی جیسے برسوں کا کوئی ادھورا خواب۔ دوسری طرف آفتاب تھا، ایک اجنبی نوجوان جو قسمت کے دھارے پر بہتا چاندنی پور پہنچا تھا۔ وہ اپنے بچھڑے ماں باپ کی تلاش میں نکلا تھا، مگر تقدیر نے اسے ایک اور سفر پر روانہ کر دیا۔ ایک رات جب پورے گاؤں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، آفتاب کنویں کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک چراغ کی مدھم روشنی میں زمرد آتی دکھائی دی۔ سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں جلتا ہوا چراغ، زمرد کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ آفتاب اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ زمرد نے اسے دیکھا اور جیسے کسی پرانی یاد نے اسے گھیر لیا۔ وہ چراغ بجھا کر مڑنے لگی، مگر آفتاب نے پکارا، رک جاؤ، تم کون ہو؟ زمرد تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، جو دل راہوں کے اندھیروں سے ڈرتے ہیں انہیں چراغوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تاریکی میں گم ہو گئی۔ آفتاب کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ روز کنویں پر جا کر زمرد کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ دکھائی نہ دی۔ آفتاب نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ ہر کوئی بس اتنا کہتا، زمرد، اس کا نام نہ لو بیٹا، وہ درد ہے، کہانی ہے۔ کچھ دن بعد قسمت نے ایک اور موقع دیا۔ گاؤں کی عید کی رات تھی، سب لوگ جشن میں مصروف تھے۔ آفتاب نے دور ایک درخت کے نیچے زمرد کو دیکھا۔ وہ تنہا بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آفتاب اس کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، دکھ دل میں چھپانے سے بوجھ بڑھتا ہے، بانٹ لو تو شاید آسانی ہو۔ زمرد نے ایک نظر آفتاب کی سچائی سے بھری آنکھوں میں دیکھی اور برسوں سے چھپی ہوئی کہانی کہہ ڈالی۔ زمرد دراصل ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد نے اپنی دولت کے لالچ میں دشمنوں سے تعلقات بنائے۔ جب زمرد نے سچ جانا تو اس نے بغاوت کر دی۔ اسے قید کر دیا گیا، مگر ایک رات موقع پا کر وہ بھاگ نکلی۔ چاندنی پور میں وہ چھپ گئی، جہاں صرف اس کا دل اور دعا ساتھ تھے۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، مگر آفتاب کی آنکھوں میں اسے ایک ایسا سچ دکھا جس نے برسوں کی تنہائی کو چٹخا دیا۔ آفتاب نے وعدہ کیا کہ وہ زمرد کو اس کے دکھوں سے نجات دلائے گا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زمرد کے دشمن اب بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک رات گاؤں پر حملہ ہوا، زمرد کو لے جانے کی کوشش کی گئی۔ آفتاب گاؤں کے جوانوں کے ساتھ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ شدید لڑائی ہوئی، آفتاب زخمی ہو گیا، مگر زمرد کو کچھ نہ ہونے دیا۔ اس قربانی نے گاؤں والوں کا دل جیت لیا۔ زمرد کے دشمن پکڑے گئے۔ اس کا باپ بھی اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر بیٹی سے معافی مانگنے آیا۔ آفتاب اور زمرد نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور چاندنی پور میں محبت کا نیا سورج طلوع ہوا۔ ان کی شادی نہایت سادگی اور محبت سے ہوئی۔ زمرد نے اپنا ماضی پیچھے چھوڑ دیا اور آفتاب کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ گاؤں کی فضاؤں میں آج بھی ان کی محبت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں، محبت اگر سچی ہو تو ہر زخم بھر جاتا ہے، ہر راز روشنی میں بدل جاتا ہے۔